بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17 سورہ حجر، ارشاد ربانی ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے اس کو، یعنی آسمان کو، ہر شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا میں ہا ضمیر کا مرجع، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے سما کی طرف، فی السما جو اوپر آیا، یعنی آسمان کی طرف، یعنی ہم نے آسمان کو سیف کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ اب شیطان آسمان کی طرف چڑھنے پر اور آسمانوں کے مکینوں کے دلوں میں، آسمان پر بسنے والوں کے دلوں میں وسوسہ خیالات ڈالنے یا آسمان کے معاملات میں تصرف کرنے یا آسمانوں کے حالات پر آگاہ ہونے پر قدرت نہیں رکھتے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان پر جایا کرتے تھے، لیکن آپ کی بعثت کے بعد ان کا داخلہ آسمان پر روک دیا گیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا شیاطین کو پہلے آسمانوں پر جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ تھی، وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو انہیں 3 آسمانوں سے روک دیا گیا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو انہیں تمام آسمانوں سے روک دیا گیا، ان کا آسمانوں پر داخلہ منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب کوئی آسمانوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے جاتا، کوئی شیطان کوشش بھی کرتا چوری چھپے آسمان پر فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ جو احکام عطا کرتا ہے ان باتوں کو معلوم کرنے کے لیے جاتا چوری سے، تو شہاب ثاقب ایک چمکتا ہوا ستارے سے اسے مار دیا جاتا۔ جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے اس معاملے کا ذکر بڑے شیطان سے کیا، تو اس نے کہا کہ زمین پر ضرور کوئی نیا حادثہ ہوا ہے، اسی لیے ہم کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ اس نے انہیں حقیقت کی تلاش میں بھیجا۔ اپنے چیلوں کو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ روئے زمین پر پھیل جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کیا عظیم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کو آسمانوں کی خبریں حاصل کرنے سے روک دیا گیا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، تو کہنے لگے شیاطین قسم بخدا یہی حادثہ ہوا ہے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس لیے آسمانوں پر ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 395۔ یہ تھی آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ آیت نمبر 18 ارشاد ربانی ہے الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، بجز اس کے جو چوری چھپے سن لے، تو اس صورت میں تعاقب کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، اس کا ایک روشن شعلہ، آگ کا ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن جو چوری چھپے سنے گا، جو شیطان چوری چھپے آسمان کی باتیں سنے گا تو اس کا پیچھا کرے گا، اس کا تعاقب کرے گا اور اسے لاحق ہوگا ظاہر شعلہ، ایک دکھتا ہوا ایک آگ کا انگارہ جسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ شہاب اس آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جو ستاروں سے نکلتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں شیطانوں کا قصہ اس طرح ہے کہ شیطان ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ فرشتے انہی شعلے مارتے ہیں، شعلے سے ان پر حملہ کرتے ہیں اور کوئی شعلہ خطا نہیں ہوتا، یعنی جس شعلے سے جس شیطان کو فرشتے نشانہ بناتے ہیں وہ شعلہ اس شیطان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بعض کو وہ شعلے قتل کر دیتے ہیں، بعض شیاطین کو وہ شعلے قتل کر دیتے ہیں اور بعض کے چہرے ان شعلوں سے جل جاتے ہیں، یا پہلو یا ہاتھ یا جو جگہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس شعلے کی وجہ سے جل جاتی ہے۔ بعض شعلے لگنے سے شیاطین حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پاگل مجنون ہو جاتے ہیں، پھر وہ جنگلوں میں بھوت بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 395۔ جنگلوں میں کون ڈراتے ہیں بھوت بن کر؟ وہ شیاطین جو چوری چھپے فرشتوں کی بات سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں اور فرشتے ان کو شہاب ثاقب شعلے سے ان کو نشانہ بناتے ہیں، تو فرشتوں کا نشانہ خطا نہیں کرتا، برابر وہ ان کو لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے بعض تو مر جاتے ہیں، بعض جل جاتے ہیں، بعض کے چہرے جل جاتے ہیں اور بعض بالکل معطل شل ہو جاتے ہیں، یعنی کام کے قابل نہیں رہتے، اور بعض شیاطین مجنون ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھوت بن کر، یعنی ایک ڈراؤنی
ہیئت شکل اختیار کر کے جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا، کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس قول پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، جیسے کوئی زنجیر کسی چٹان پر پڑتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے فرشتے فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے یا کوئی حکم جاری کرتا ہے تو فرشتے اس کے خوف اور خشیت سے کانپنے لگتے ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جب وہ خوف کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو فرشتے اس وقت آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، وہ بلند و بالا اور بڑا ہے، جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، پس اس الہی فیصلے کو چوری چھپے سننے والا سنتا ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، چوکیاں بنا کر شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک پہنچتے ہیں، اوپر والا سن کر نیچے والوں کو بتاتا ہے، پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ آخری اس بات کو جادوگر یا کاہن کی زبان پر ڈالتا ہے۔ سب سے نیچے زمین پر جو شیطان ہوتا ہے اس بات کو کیچ کر کے وہ یہ جو دنیا میں جو جادوگر اور نجومی کاہن ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں انتریامی، ان کو یہ لوگ یہ بات بتاتے ہیں، تو وہ لوگ ایک اندازے سے اس میں اور ننین و جھوٹ ملا کر بول دیتے ہیں۔ اکثر اوقات بات کو ساحر تک پہنچانے سے پہلے شہاب ثاقب اسے لگ جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی وہ گفتگو شیطان ساحر، جادوگر اور کاہن تک پہنچانے سے پہلے ہی اس کو شہاب ثاقب کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات کو ساحر تک پہنچا چکا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات لیک ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے ساحر تک، اس کے بعد شیطان شہاب ثاقب کا نشانہ بنتا ہے۔ پھر وہ کاہن دنیا میں جو غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کاہن، جادوگر وغیرہ، تو وہ اس بات کے ساتھ اور 100 جھوٹ مرچی مسالے لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسا ایسا پہلے بتایا نہیں تھا۔ اب لوگوں کا یقین کاہن کے اوپر بڑھ جاتا ہے، کہہ رہے فلاں کاہن نے یا فلاں عامل نے اس طرح کہا تھا، ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔ بس اس آسمان سے سنی ہوئی بات کی وجہ سے کاہن کی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آسمانی فیصلہ ہے جو شیطان کے ذریعے کاہن تک پہنچا، تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور ان کی سند سے امام بغوی نے روایت کی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری بابو سورۃ الحجر جلد 2 صفحہ 682۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ملائکہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں، آسمانی فیصلے کا تذکرہ ہوتا ہے تو شیطان چوری چھپے اس بات کو سن لیتے ہیں، پھر کاہنوں کو بتاتے ہیں، نجومیوں کو، پھر کاہن اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر جھوٹ بکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام بغوی نے ان کی سند سے روایت کی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 49۔ یہ تھی آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ آیت نمبر 19 سورہ حجر ارشاد ربانی ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے وسیع کر دیا، پھیلا دیا اور گاڑ دیا اس میں محکم پہاڑ، مضبوط پہاڑ، زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ ان پر جما دیے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک طرف جھک جاتی، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ زمین میں کھیتی باڑی اور فصل وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اگا دی، یعنی زمین کو ہم نے پانی پر پھیلا دیا اور ہم نے اس زمین میں محکم مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ زمین ڈل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے اگائی زمین میں یا پہاڑوں پر، بلکہ دونوں میں ہر چیز ایک ایسی مقررہ مقدار کے ساتھ جس کا حکمت تقاضا کرتی تھی، یا یہ مطلب کہ ہر چیز خوبصورت اور حسین اگائی۔ یہ عربوں کے قول کلام موزون سے ہے، مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کے باب میں ہر چیز کا وزن ہے، یعنی ہر چیز ایک اندازے سے ایک وزن کے ساتھ بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے بے ڈھنگی کوئی چیز نہیں بنائی، یا دھاتوں میں جو وزن کی جاتی ہیں
وہ مراد ہے، جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، دھات وغیرہ، حتیٰ کہ ہڑتال اور سرما وغیرہ، اور پہاڑوں میں اگائی ہے جیسے یاقوت، زبرجد اور فیروزج وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے زمین پر کھیتی کا نظام قائم فرمایا، انسان کی غذا کے لیے، خورد و نوش کی اشیاء کے لیے زمین بنائی، پھر اسی طرح معدنیات ہے، لوہا، سونا، چاندی وغیرہ نکلنے کی کانیں وغیرہ بنائی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تھی آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ آیت نمبر 20 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی اس میں رزق کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے انسان کی غذا کا بندوبست کیا اور جانوروں کی غذا کا بھی اللہ ہی نے بندوبست کیا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، ان کی بھی معاش ہم نے بنائی جن کو تم رزق نہیں دے سکتے۔ تو انسان کی بچی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد وہ جانوروں کے استعمال میں آتی ہیں، جیسے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کتے، بلی وغیرہ جو جانور ہوتے ہیں وہ انسان کے بچائے ہوئے چیزوں کو کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں کی غذا گھاس وغیرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، فیہا میں ہا ضمیر سے مراد زمین اور پہاڑ ہے، ہم نے پہاڑ میں اور زمین میں معائش، یہ معیشتن کی جمع ہے، یعنی کھانے پینے پہننے والی اشیاء، چیزیں، اور ادویہ یعنی دواؤں میں سے جن کے ساتھ تم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو، یہ چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں اور پہاڑ پر ہم نے یہ سب چیزیں فراہم کر دیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ میں واو عاطفہ ہے، حرف عطف ہے، یہ اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف معائش پر عطف ہے، یعنی چوپایوں جانوروں میں سے جن کو تم رزق دینے والے، غذا دینے والے نہیں ہو، ان کو بھی تمہارے لیے اس زمین اور پہاڑوں میں پیدا فرمایا۔ اس معنی کے اعتبار سے من بمعنی ما ہوگا، جیسا کہ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ میں من بمعنی ما ہے۔ یہ ایک عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، من، میم نون من، یہ عام طور پر عقل مند لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ، لیکن کبھی کبھی غیر عاقل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ومن بمعنی ما ہے، یعنی یہ عقل مند نہیں ہے جانور، لیکن اس کے لیے من استعمال کیے تو یہ من بمعنی ما ہے، یعنی ان جانوروں کے لیے بھی ہم نے معیشت بنائی، یعنی ان کی بھی غذا کا انتظام کیا جن کو تم غذا نہیں دے سکتے۔ تو جیسے اس آیت میں ہے فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا فرمایا، جن میں سے بعض جانور 2 پیروں کے بل چلتے ہیں اور بعض جانور 4 پیروں کے بل چلتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ ہے۔ تو یہاں پر بھی من استعمال ہوا، حالانکہ جانور تو عقل مند نہیں ہوتے، غیر ذوی العقول ہوتے ہیں، تو یہاں پر من بمعنی ما ہے، تو اسی طرح یہاں بھی من ما کے معنی میں ہے، یعنی غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے، غیر ذوی العقل یعنی جن کو عقل نہیں ہوتی، جیسے جانور ہے، جی جی چاہے وہ 2 پیر، زیر، یہ کیا فرمایا آپ؟ زیر ذوی العقل ہے نا، غیر ذوی العقول، ہاں، غیر ذوی العقل سے مراد یہاں پر وہ جانور جو عقل نہیں رکھتی ہے نا، جانور ہی مراد، جانور ہی مراد ہے، کیونکہ جانور کا شمار غیر ذوی العقول میں ہوتا ہے، انسان عقل والا ہوتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں من سے مراد عیال، خدام، غلام اور چوپائے ہیں۔ یہاں من سے مراد ماں نہیں ہے، بلکہ کون لوگ مراد ہیں؟ جو تمہارے زیر کفالت ہیں، جو تمہارے زیر پرورش ہیں، جیسے تمہارے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، تمہارے پاس پلنے والے جانور ہیں، جن کے متعلق وہ یہ باطل گمان رکھتے ہیں کہ وہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماتحت لوگوں کو یہ لوگ کھلاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور من کا کلمہ عقلاء کے غلبہ کے لیے ذکر کیا گیا۔ اب یہاں من استعمال کیے کیونکہ عاقل لوگ زیادہ ہیں، کام کاج کرنے والے خدام، نوکر چاکر زیادہ ہیں، اس لیے یہاں من کا کلمہ استعمال کیا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں من کم کی ضمیر مجرور پر عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، وجعلنا لکم، اور ہم نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے اس میں معائش، اور ان کے لیے، یہ من کا عطف لکم میں جو کم ضمیر ہے اس پر ہے۔ اس آیت کا نتیجہ ان اشیاء سے صانع کے وجود پر استدلال کرنا ہے۔ اس آیت کا جو رزلٹ آپ کو مل رہا وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسیع کر دیا، پھیلا دیا پانی پر، اور زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے، پھر زمین پر اور پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے اگنے کا انتظام فرمایا، اشیاء یعنی چیزوں کے اگنے کا انتظام فرمایا،
پھر انسان کی معیشت کا بندوبست کیا اور جانوروں کی بھی غذا کا، معیشت یعنی روزگار کا ذریعہ بنایا زمین پر انسانوں کے لیے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانوروں کی روزی کا بندوبست کیا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، صانع یعنی بنانے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حق اس پوری کائنات کا ایک صانع خالق ہے جو موجود ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے کمال قدرت، حکمت بالغہ اور الوہیت میں تفرد، وجوب الوجود پر استدلال کرنا ہے، یعنی ان آیتوں سے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے اور اس کی حکمت بھی زبردست ہے کہ اس نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا، پھر انسان کے رہنے بسنے کا بھی انتظام فرمایا، اس کے لیے اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے لیے فراہم کی، اور اللہ تعالیٰ الوہیت میں منفرد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الہ ہے، معبود برحق ہے، اور وہ واجب الوجود ہے۔ مخلوق ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود یعنی آج ہے کل نہیں رہے گی، پھر پرسوں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بندوں پر اپنے انعامات کا احسان جتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیسے کیسے احسانات ہے کہ اس نے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے ان کی ضرورت کی ہر چیز فراہم کی تاکہ وہ اس کی توحید پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کو یکتا مانیں، اس کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کی ذات و صفات میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کا شکر بجا لائیں اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں۔ یہ بتلانا ہے ان آیتوں سے مقصد۔ یہ تھی آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 21 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔